میں نے اپنی بیٹی کے شوہر کے ساتھ شیئر کریں۔ میں نے اپنی بیٹی کے شوہر کے ساتھ اور وہ میرے شوہر کے ساتھ ازواج کا تبادلہ کیا۔ یہ ایک حقیقی کہانی ہے، ایک واقعی واقعہ۔ میں نہیں جانتی کہ اپنی کہانی کہاں سے شروع کروں اور کس طرح بیان کروں۔ میں نے ایک بہت بڑا گناہ کیا ہے، ایک کالا داغ، ایک ایسی تباہی جس کا کفارہ میں ادا کر پاؤں گی یا نہیں، یہ مجھے نہیں پتا۔ میں نے بہت چھوٹی عمر میں شادی کی۔ میری زندگی میں پہلا مرد میرا پہلا شوہر تھا۔ اس کے ساتھ میرا رشتہ بہت اچھا تھا۔ سچ بتاؤں تو شادی کے پہلے دن سے ہی مجھے زوجتی تعلق بہت پسند تھا اور میں اس سے دل کھول کر لطف اندوز ہوتی تھی۔ مجھے نہیں پتا اس کی وجہ کیا تھی، لیکن یہ میری طبیعت تھی۔ اس کے بعد مجھے اس سے ایک بیٹی ملی، میری اکلوتی بیٹی، جس کے ساتھ میں اور اس کا باپ بہت اچھی زندگی گزار رہے تھے۔ بیٹی کا نام رانیہ ہے اور میرا نام وفا ہے۔ کچھ عرصے بعد اس کے باپ کا انتقال ہو گیا، اللہ ان پر رحم کرے۔ وہ بہت اچھے، باوقار اور بہادر آدمی تھے۔ ان کے بعد مجھے اکیلے رہنا بالکل پسند نہیں آیا، اگرچہ میری بیٹی تھی اور وہ میرے لیے چھوٹی بہن جیسی لگتی تھی، نہ کہ بیٹی، لیکن میں نے اکیلے رہنا نہیں سیکھا۔ میں ہر اس شخص کی تلاش میں رہتی مجھ سے قریب آئے اور بے صبری سے شادی کا انتظار کرتی کہ میں قبول کر لوں، اور بے صبری سے کسی شادی کا انتظار کرتی کہ میں قبول کر لوں۔ بہت سے لوگوں نے مجھ سے کہا کہ اس میں کوئی عیب یا گناہ نہیں، بلکہ یہ اچھی بات ہے کہ تم کوئی غلط کام کرنے سے بچو گی۔ پھر ایک آدمی نے مجھے پیغام بھیجا، اس کا نام حمدی تھا۔ وہ ہمارے علاقے میں بجلی کا کام کرتا تھا۔ میرے پہلے شوہر کے انتقال کے کچھ عرصے بعد اس نے مجھے اشارے دینا شروع کر دیا کہ وہ بھی اکیلا رہتا ہے اور وہ میرے ساتھ رہنا چاہتا ہے۔ ہم نے شادی کر لی، کتاب پڑھ لی۔ اس دن میں نے اپنی بیٹی کو ایک ہفتے کے لیے اپنی والدہ کے پاس بھیج دیا، پھر وہ ہمارے ساتھ رہنے آ گئی۔ رانیہ ہمارے درمیان بڑی ہوئی۔ اس کے لیے حمدی اس کا باپ ہی تھا، کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ جب وہ ہو کرم 14 سے 16 سال کے قریب تھی، وہ اس کی عمر تکر 14 سے 16 سال کی ہو گئی اور اس کی شادی ہو گئی۔ اس پورے عرصے میں حمدی اکثر رانیہ کی طرف ایسی نگاہیں ڈالتا جو مجھے اچھی نہیں لگتی تھیں۔ میں اسے ڈانٹتی، حمدی تمہاری آنکھیں کیوں لگی ہوئی ہیں؟ بیٹی سے دور رہو، خود کا احترام کرو۔ وہ کہتا، تم بے وقوف ہو بی بی، یہ رانیہ میری بیٹی جیسی ہے، اس کے باپ میری بیٹی جیسی ہے، اس کے باپ اور مجھ میں کوئی فرق نہیں۔ میں کہتی، تمہاری بیٹی نہیں ہے، میں تم سے کہہ رہی ہوں آنکھیں بند کرو۔ وہ کہتا، وفا تم پر شرم آتی ہے، تم جانتی ہو کہ اس میں کیا ہے۔ سچ بتاؤں تو حمدی کی صحت ٹھیک نہیں تھی، میرے مرحوم شوہر سے بالکل مختلف۔ وہ کمزور سا آدمی تھا، تھوڑا سا چلتا تو سانس پھول جاتی، پسینہ آ جاتا، تھک جاتا۔ میں یہ نہیں کہتی کہ وہ مرد نہیں تھا، لیکن وہ مضبوط نہیں تھا۔ میں نے سوچا، اب کیا کروں؟ مجھے تو ایک مرد کی موجودگی چاہیے تھی زندگی میں، بس۔ پھر رانیہ کے لیے ایک لڑکا آیا، نام مصطفیٰ۔ وہ لمبا، خوبصورت، اچھی حیت والا نوجوان تھا۔ رانیہ بھی بہت خوبصورت تھی، ماں پر گئی تھی۔ مصطفیٰ کو پسند آیا اور رانیہ کو بھی، شادی ہو گئی۔ حمدی نے بھی اس کے ساتھ باپ کی طرح سلوک کیا، اس کی ہر خواہش پوری کی۔ مصطفیٰ بھی بہت خوش تھا رانیہ سے، لیکن شادی کے 1 مہینے بھی نہیں گزرے تھے کہ رانیہ ہر وقت ناراض اور اداس رہنے لگی۔ میں پوچھتی، رانیہ بیٹی کیا ہوا ہے، بتا تو۔ وہ کہتی، میں تھک گئی ہوں اماں۔ میں کہتی، تھک کیوں گئی؟ وہ کچھ نہیں بتاتی۔ بعد میں نے دباؤ ڈالا تو اس نے بتایا، کہ مصطفیٰ زوجتی تعلق کو بہت پسند کرتا ہے، وہ بار بار چاہتا ہے،
دیر تک چاہتا ہے، اور رانیہ کے لیے یہ بہت تھکا دینے والا ہے۔ وہ نہیں چاہتی اتنا۔ میں نے دل میں سوچا، سبحان اللہ، ایک صحت کمزور ہے اور میں اس کے ساتھ رہ کر بھی اس چیز کی خواہش رکھتی ہوں، اور میری بیٹی کو ایک ایسا مرد ملا ہے جس کی صحت مضبوط ہے، لیکن وہ اسے پسند نہیں کرتی۔ مجھے بہت تعجب ہوا۔ مجھے یاد آیا کہ جب ہم چھوٹے تھے تو میری والدہ کی ایک سہیلی مجھے نصیحت کرتی تھی، وفا، بیٹی، اپنے اور شوہر کے درمیان کی باتیں کسی سے مت بتانا۔ میں نے پوچھا کیوں؟ تو اس نے کہا کہ اگر کوئی عورت اپنے شوہر کی کمزوری کی عادت ہو جائے اور پھر کسی دوسری عورت سے سن کے اس کا شوہر مضبوط ہے، اس لیے ہر عورت کو اپنے حال پر راضی رہنا چاہیے۔ اس لیے ہر عورت کو حقیر سمجھنا چاہیے۔ اس کا کہنا بالدرست تھا، لیکن میں نے رانیہ کو یہ نصیحت نہیں کی تھی۔ اس نے مجھے سب کچھ بتا دیا اور میری توجہ مصطفیٰ کی طرف کھینچ دی۔ جب بھی وہ مصطفیٰ سے لڑ کر آتی، میں سنتی رہتی۔ وہ تفصیل سے بتاتی کہ مصطفیٰ کیا کرتا ہے، کس طرح جو بھی کرتا ہے۔ میں غصے سے سوچنے لگی کہ کاش حمدی بھی ایسا ہوتا۔ میں حمدی کا انداز یاد کرتی، اس کا طریقہ، اور مجھے تعجب ہوتا کہ یہ خیال میرے ذہن میں کیسے آیا۔ پھر میں مصطفیٰ کے بارے میں خواب دیکھنے لگی۔ ہر روز خواب آتا کہ وہ میرے ساتھ ہے۔ جاگنے کے بعد میں حیران ہوتی کہ میں نے یہ خواب کیوں دیکھا۔ یہ سلسلہ چلتا رہا جب تک کہ میں سمجھ گئی کہ میں مصطفیٰ سے محبت کرنے لگی ہوں، اس کے ساتھ رہنا چاہتی ہوں۔ میں نہیں جانتی تھی کہ اس مسئلے کو کیسے حل کروں۔ اسی دوران رانیہ روتی ہوئی آئی، بچے کو اٹھائے ہوئے۔ میں گھبرا گئی۔ رانیہ، کیا ہوا؟ اس نے کہا، اماں، مجھے بچاؤ، مصطفیٰ مجھ طلاق سے دے رہا، وہ مجھ سے تنگ آ گیا ہے، میں اس کے کام نہیں آتی۔ میں نے پوچھا، کیا ہوا؟ اس نے کہا، وہی بات اماں، وہی جو میں نے پہلے بتائی تھی۔ مصطفیٰ کہتا ہے کہ میں اسے مطمئن نہیں کر پاتی، وہ دوسری شادی کرنا چاہتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اسے حق ہے، وہ ایک آدمی کی جگہ 4 کر سکتا ہے، لیکن اس کے حالات 4 کی اجازت نہیں دیتے، اس لیے ایک اور کر لے گا۔ وہ کہتا ہے کہ میں اسے کنٹرول نہیں کر پاتی، اس کی طاقت اسے اجازت دیتی ہے۔ میں نے اسے سمجھایا، ڈرو نہیں بیٹی، میں سب ٹھیک کر دوں گی، تم میری بات سنو۔ اماں، تم کیسے ٹھیک کرو گی؟ میں تھک گئی ہوں، میری پیٹ درد کرتی ہے، وہ مجھے رحم نہیں کرتا، میں اسے چھوڑنا نہیں چاہتی، نہ طلاق لینا چاہتی ہوں۔ میں نے کہا، میں تمہارے لیے وہی حل لاؤں گی جو سب کو آرام دے گا، تم توجہ سے سنو۔ پھر میں نے اسے بتایا، حمدی کی صحت ٹھیک نہیں، وہ کمزور ہے، تم جیسی کمزور عورت اس کے لیے موزوں ہے، اور مستفیض مجھے مناسب لگتا ہے۔ میں نے بہت دنوں سے حمدی کو برداشت کیا ہے، وہ مجھے مطمئن نہیں کرتا۔ اب جب مصطفیٰ تمہارے پاس آیا ہے اور وہ دوسری شادی کرنا چاہتا ہے تو ہم تبادلہ کر لیتے ہیں۔ تم حمدی کو لے لو، میں مصطفیٰ کو، تم فکر نہ کرو، میں اسے کسی اور کی دیکھنے نہیں دوں گی۔ رانیہ نے چیخ کر کہا، اماں، اور کی طرف دیکھنے نہیں دوں گی، یہ کیا کہہ رہی ہو؟ میں نے کہا، بیٹی شیطان ہمارے ارد گرد ہے، سنو، بہرحال وہ تمہارے پاس رہے گا، تمہیں نہیں چھوڑے گا، جہاں تک وہ سیر نہیں ہوتا میں اسے چھوڑ دوں گی۔ اس طرح ہم یقینی بنا لیں گے کہ وہ کسی اور کے پاس نہ جائے، میری بیٹی ہو یا عجز نہ جائے، تم میری بیٹی ہو یا کوئی اجنبی۔ رانیہ نے سوچ کر کہا، لیکن میں کیسے ممکن ہے؟ مصطفیٰ اور حمدی راضی ہوں گے۔ میں نے کہا، تم فکر نہ کرو، میں نے ہر چیز کا بندوبست کر لیا ہے۔ کیا تم نے کبھی غور نہیں کیا کہ حمدی تمہیں کس طرح دیکھتا تھا؟ تم بے وقوف بن رہی تھیں،
اس نے کہا لیکن اماں تم ہی تو اسے ڈانٹتی تھیں۔ میں نے کہا اب حالات بدل گئے ہیں، اب ہم ایک دوسرے کے گھر برباد نہیں کریں گے۔ میں حمدی سے تنگ آ چکی ہوں، تم مصطفیٰ سے، ہم اپنے گھر آباد کریں گے۔ میں نے اسے قائل کر لیا۔ وہ مصطفیٰ کے ساتھ رہنا چاہتی تھی، وہ اچھا اور آرام دہ تھا، صرف اس ایک بات میں مسئلہ تھا، میں حمدی سے تنگ آ چکی تھی۔ میں نے کہا آج سے ہم اپنا منصوبہ شروع کرتے ہیں، میں تمہارے پاس آؤں گی۔ اس نے پوچھا کیا کروں گی اماں؟ میں نے کہا میں آ کر تمہارے اور مصطفیٰ کے درمیان صلح کرواؤں گی، تم کوئی فکر نہ کرو۔ اس دن میں نے ایک ہلکا سا قمیض پہنا اور رانیہ کے پاس چلی گئی۔ وہ کھانا بنانے لگی۔ میں مصطفیٰ کے پاس بیٹھی اور کہا مصطفیٰ بیٹا کیا بات ہے؟ وہ مجھے حیرت سے دیکھنے لگا۔ میں نے پہلی بار اس کے سامنے ہلکا لباس پہنا تھا، اس کا چہرہ سرخ ہو گیا، وہ مجھے دیکھنے سے گریز کر رہا تھا۔ مصطفیٰ میں تمہاری ماں جیسی ہوں، عادی ہو جاؤ۔ رانیہ نے مجھے کہ تمہیں تھوڑا سلے کے بارے میں بتایا ہے، میں نے سنا ہے کہ تمہیں تھوڑا صبر کرنا چاہیے، میں نے سنا ہے کہ تم اس معاملے میں بہت سخت ہو۔ اس نے کہا ماں میرا یہ مطلب نہیں، لیکن میں نے کہا اس کھل کر بات کرو، اس میں شرم کی کوئی بات نہیں، میں چاہتی ہوں کہ تم دونوں خوش رہو۔ اس نے بتایا کہ رانیہ اس کا ساتھ نہیں دے پاتی ہر بار تھک جاتی ہے، روتی ہے، بچے جیسی بن جاتی ہے، وہ مطمئن نہیں ہوتا۔ میں نے کہا کوئی بات نہیں بیٹا، میں بھی ایک بات نہیں بیٹا، میں تمہیں ایک بات بتاتی ہوں، میں بھی تمہاری طرح ہی ہوں، حمدی کی دونوں ایک دوسرے کے لیے بنزور ہے، رانیہ موزوں ہو۔ اس نے حیرت سے دیکھا۔ میں نے آہستہ آہستہ بات آگے بڑھائی۔ رات ہو گئی، ہم نے کھانا کھایا، ہنسی مذاق کی۔ سونے سے پہلے میں نے پھر کہا مصطفیٰ میرے پاس تمہارے مسئلے کا حل ہے، لیکن مجھے نہیں پتا کہ تم اس راستے پر چلو گے یا نہیں۔ اس نے کہا کہو ماں، میں سن رہا ہوں، مجھے کچھ نہیں کھونا۔ میں نے کہا مصطفیٰ میں نے ہمیشہ تم جیسے مرد کی تلاش کی ہے، میرے مرحوم شوہر تو بہت اچھے تھے، لیکن حمدی سے مجھے دھوکا ہوا، اس کی صحت کمزور ہے، میں تیار ہوں کہ ہم تبادلہ کر لیں۔ وہ 10 منٹ تک خاموش رہا، حیرت زدہ۔ میں نے کہا تم سوچتے ہی رہو گے یا کچھ کہو گے؟ اس نے کہا لیکن ماں یہ کیسے ممکن ہے، یہ ٹھیک نہیں لگتا۔ میں نے کہا بہت سے لوگ ایسا کرتے ہیں، لیکن وہ اجنبی ہوتے ہیں، ہم تو ایک ہی گھر کے ہیں، کوئی شک نہیں کرے گا، تم میرے داماد ہو، میں تمہاری ساس، ہمارے درمیان آنے جانے میں کوئی بات نہیں، اور حمدی کو میں سنبھال لوں گی۔ اس نے سوچ کر کہا اور حمدی؟ میں نے کہا اسے چھوڑ دو، میں نے کہا اسے چھوڑ دو مجھ پر، میں سب ٹھیک کر دوں گی، کل تم سب ہمارے ہاں کھانے آؤ، اگر کوئی نیا مسئلہ ہو تو ہم مل کر حل کر لیں گے، میں تمہیں نہیں چھوڑوں گی۔ میں نے یہ کہہ کر واپس آ گئی، شیطان میرے ساتھ تھا۔ دوسرے دن میں نے رانیہ کو فون کیا اور کہا میں چاہتی ہوں کہ تم آؤ، حمدی تمہیں ہمیشہ دیکھتا رہتا ہے، اب تم اس کا جواب دو۔ اس نے ہچکچاتے ہوئے کہا ٹھیک ہے اماں۔ میں نے کہا جو کچھ ہم کر رہے ہیں وہ سب کو آرام دے گا، میں تمہاری بھلائی کے لیے کر رہی ہوں، حالانکہ حقیقت میں اپنی بھلائی کے لیے کر رہی تھی، میں مصطفیٰ کے لیے پاگل ہو رہی تھی۔ حمدی گھر میں بیٹھا رہتا تھا، وہ رانیہ کی طرف دیکھتا رہا۔ اس بار رانیہ نے بھی اسے دیکھا، اس کے ساتھ ہنسی مذاق کی تاکہ وہ تیار ہو جائے۔ جب میں نے دیکھا کہ وہ بالکل تیار ہے تو میں اس کے پاس گئی اور کہا حمدی تمہیں بیٹی پسند ہے؟ اس نے کہا وفا تم پاگل ہو گئی ہو، یہ میری بیٹی ہے،
میں نے کہا اگر پسند ہے تو میں تمہیں کچھ دن اس کے ساتھ گزارنے کا موقع دے سکتی ہوں۔ اس نے حیرت سے دیکھا، تم سنجیدہ ہو یا مذاق کر رہی ہو؟ میں نے کہا میں سنجیدہ ہوں، لیکن ایک چھوٹی سی شرط ہے۔ جس طرح میں تمہیں رانیہ کے ساتھ رہنے دوں گی، اسی طرح تم مجھے مصطفیٰ کے ساتھ رہنے دو گے۔ اس نے کہا تم پاگل ہو گئی ہو، تم نے دماغ خراب کر لیا ہے۔ میں نے اسے سمجھایا رانیہ تمہارے لیے موزوں ہے، اس کی صحت کمزور ہے جیسے تمہاری۔ مصطفیٰ مجھے زیادہ پسند ہے۔ میں نے تمہارے ساتھ ایک لمحہ بھی وہ لطف نہیں اٹھایا جو میرے مرحوم شوہر کے ساتھ اٹھاتی تھی۔ اب موقع آیا ہے، ہم سب اپنی زندگی بدل سکتے ہیں۔ وہ سوچتا رہا، آخر کار اس نے کہا ٹھیک ہے میں راضی ہوں۔ میں نے مصطفیٰ کو فون کیا، کل تم سب ہمارے ہاں کھانے آؤ، تم 2 دن ہمارے ہاں رہو گے، تم 2 دن ہمارے ہاں رہو گے، جتنا مرضی رہوں براہ راست۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ دوسرے دن حمدی نے نہایا، خود کو تیار کیا۔ میں نے دیکھا کہ وہ رانیہ کے لیے بہت تیار ہے۔ مصطفیٰ اور رانیہ آئے۔ مصطفیٰ چاند جیسا لگ رہا تھا، رانیہ تھوڑی شرما رہی تھی۔ مصطفیٰ اور رانیہ آئے۔ اس دن رات کو ہم نے تبادلہ کر لیا۔ میں نے محسوس کیا جیسے میں 20 سال جوان ہو گئی ہوں۔ میں نے سمجھا کہ میں نے دنیا کی ہر چیز پالی ہے۔ مصطفیٰ بالکل ویسا ہی تھا، ہم نے ایک دوسرے تھا جیسا رانیہ نے بتایا تھا۔ ہم نے ایک دن ایک دوسرے کے ساتھ گزارا۔ ہماری آوازیں اتنی بلند تھیں کہ رانیہ نے آ کر کہا اماں میں تمہاری آواز سن رہی ہوں۔ میں نے کہا چھوڑو ہمیں، براہ راست رہو۔ وہ بولی ٹھیک ہے اماں، لیکن آواز بہت بلند ہے۔ ہم شیطانوں کے کمرے میں تھے پورا دن میں، اور مصطفیٰ ایک دوسرے کے ساتھ۔ رانیہ گھر کا سارا کام کر رہی تھی، لیکن اس کے بعد سب کچھ بدل گیا۔ خاص طور پر رانیہ کو سب سے زیادہ پچھتاوا ہوا۔ وہ سب سے پہلے اس احساس سے دوچار ہوئی جو مجھے ہوا تھا، لیکن دیر سے۔ مصطفیٰ کے ساتھ میری مٹھاس سے وہ حسد کرنے لگی۔ اگرچہ اس نے کبھی مصطفیٰ کے ساتھ دن ساتھ گزارنے کی درخواست نہیں کی تھی، لیکن وہ حمدی کے پاس گئی اور کہا میں تمہارے ساتھ خوش ہوں، لیکن تم تھوڑا سخت ہو جاؤ۔ کمزور حمدی نے کہا اگر تم خوش نہیں تو تم آزاد ہو۔ رانیہ نے غصے میں کہا مصطفیٰ بھی مجھے نہیں چھوڑتا، میں اس مرد کے بس کی بات نہیں۔ پھر حمدی میرے پاس آیا اور بولا تمہاری بیٹی نے مجھ سے یہ کہا ہے۔ میں نے کہا تم کیا چاہتے ہو، پھر سے تبادلہ کرو گے؟ اس نے کہا نہیں نہیں نہیں، مجھے لگا وہ ڈر رہا ہے کہ میں اسے واپس لے لوں گی۔ میں نے کہا میں اسے کچھ نہیں مانگوں گی، میں تو خوش ہوں میں تم سے نجات پا گئی۔ اس نے کہا سچ بتاؤں تو میں بھی۔ میں نے کہا اچھا ہے، تم وہ گولی لے لیا کرو جو مردانگی کے لیے لی جاتی ہے، اس سے تم بہتر رہو گے اور بیٹی پر زیادہ سخت نہ پڑو گے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ حمدی نے وہ گولی لے لی، لیکن 6 ماہ کے بعد رانیہ اس سے تنگ آ گئی۔ اسے اور مضبوط چیز چاہیے تھی۔ 6 ماہ ہم اسی طرح گزار چکے تھے۔ شیطان انسان کو حرام چیز بہت پیاری کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ، میرے پاس میرا حلال شوہر تھا، چاہے کمزور ہی کیوں نہ ہو، لیکن میں نے اسے چھوڑ دیا۔ شیطان نے مجھے بہکایا کہ میں ایک اور مرد کی گود میں بیٹھوں اور ہم سب ایک ہی گھر میں رہیں۔ رب نے ہم پر لعنت بھیجی۔ اس بدنصیب دن حمدی نے زیادہ مقدار میں وہ گولی کھا لی۔ وہ معمول کے مطابق رانیہ کے پاس گیا تاکہ رات گزارے۔ رانیہ خوش تھی، ہنسی رہی تھی۔ میں نے اس کی آواز سنی۔ اچانک اس نے چیخ ماری بچاؤ بچاؤ، جیسے کوئی اسے مار رہا ہو۔ میں مصطفیٰ کے ساتھ مٹھاس میں ڈوبی ہوئی تھی۔ میں جلدی سے اٹھی، قمیض پہنا اور اس کے کمرے کی طرف دوڑی۔ حمدی بستر پر بے حس پڑا تھا جیسے لاش۔
رانیہ اسے ہلا رہی تھی، کھینچ رہی تھی، دائیں بائیں کر رہی تھی۔ وہ مر چکا تھا۔ رانیہ مجھے دیکھ کر بولی، اب ہم کیا کریں گے؟ بچاؤ اماں۔ وہ اعصابی طور پر ٹوٹ چکی تھی۔ میں نے کہا، پرسکون ہو جا بیٹی، دیکھتے ہیں کیا ہوا ہے، مر گیا ہے یا بے ہوش ہے۔ مجھے یاد آیا وہ گولی۔ میں نے سوچا اللہ مجھ نے زیادہ نہ کھا لی ہو۔ میں نے سوچا یا اللہ کہیں پر لینے کو کہا تھا، مجھے نہیں پتا تھا کہ وہ اتنی زیادہ لے لے گا۔ مصطفیٰ نے اسے ہلایا اور کہا، وہ جیتا ہے، سانس لے رہا ہے۔ رانیہ نے کہا، ہمیں ہسپتال لے چلیں۔ میں نے کہا نہیں، ہم ڈاکٹر کو بلاتے ہیں، اگر مر گیا تو بتائے گا، اگر جیتا ہے تو بتائے گا، پھر ہم دیکھیں گے۔ ہم نے کپڑے پہنے، میں نے ڈاکٹر کو بلایا۔ کپڑے پہنے، میں نے ڈاکٹر کو بلایا۔ ڈاکٹر آیا، اس نے چیک کیا اور کہا، اللہ کی رحمت پر راضی ہو جاؤ۔ رانیہ نے اللہ کی رحمت کا لفظ سنتے ہی اپنے چہرے پر ہاتھ مارنا شروع کر دیا اور چیخنے لگی، یعنی تم نے ہمیں یہ سب کرنے پر مجبور کیا، تم ہی اس کی موت کی ذمہ دار ہو، ایسی بری موت میں مرنا نہیں چاہتی، یا رب مجھ پر غضب نہ کر۔ میں غلطی کر بیٹھی ہوں، وہ پاگل عورت کی طرح بول رہی تھی۔ ڈاکٹر نے حیرت سے دیکھا، اس نے چادر ہٹائی تو حمدی وہیں پڑا تھا۔ ڈاکٹر نے پولیس کو بلایا۔ اسے شبہ ہوا کہ کوئی مجرمانہ بات ہے۔ جب پولیس آئی تو رانیہ نے پھر وہی رویہ دکھایا۔ جب پولیس آئی تو رانیہ نے پھر وہی رویہ دکھایا۔ افسر نے کہا، پرسکون ہو جاؤ، اور سب کچھ بتیگل نہیں تھی۔ مجھ پر سب سے زیادہ الزام تھا، میں نے ہی سب کچھ منصوبہ بنایا تھا، شیطان بھی اتنا برا نہیں سوچ سکتا۔ پولیس نے سب کو گرفتار کر لیا، لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے بھیج دیا۔ پولیس نے سب کو گرفتار کر لیا۔ رپورٹ آئی کہ موت قدرتی تھی، دل کا دورہ پڑنے سے، زیادہ مقدار میں جنسی محرک دوا لینے کی وجہ سے۔ ہم قتل کے الزام سے بری ہو گئے، لیکن تبادلے کی بات سامنے آ گئی۔ اس کے بعد رانیہ نے مجھ سے کہا، اماں میں یقین نہیں کر پاتی کہ میں نے تمہاری بات مانی، وہ مجھے گالیاں دینے لگی، ہم سب ملون ہو جائیں گے، رب کی رحمت سے دور ہو جائیں گے۔ تم ماں کی رحمت سے دور ہو جائیں گے، تم ماں ہو کر مجھے کیسے راہ دکھاتی؟ اپنے مجھے ہلاکت کی طرف کھینچا، تم نے اپنے شوہر کو مجھے دے کر میرا شوہر لے لیا۔ میں غلطی کر بیٹھی تھی کہ میں نے تمہیں سب بتایا۔ میں نے سوچا تم میری ماں ہو، تم مجھے امان دو گی، لیکن تم شیطان ہو۔ ماں ہو کر اپنی بیٹی کے ساتھ ایسا کرنا، تم شیطان سے بھی بدتر ہو۔ اللہ تم پر لعنت کرے۔ اس کے الفاظ نے مجھے جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ میں سوچنے لگی، کیا میں وقت پر بیدار ہوئی ہوں یا بہت دیر ہو چکی ہے؟ کیا میں اپنی بڑی غلطی کا کفارہ ادا کر پاؤں گی؟ کیا رب مجھے معاف کرے گا؟ میں نے یہ سب کیسے کیا؟ میں نے اپنی بیٹی کو کیسے دھوکہ دیا؟ میں نے اپنی خواہشات کے لیے سب کچھ برباد کر دیا۔ بہت سی عورتیں ہیں جو اپنے شوہروں کے انتقال کے بعد بھی شرافت سے رہتی ہیں، دوسری شادی نہیں کرتے۔ چاہے مجھے یہ چیز پسند تھی، لیکن کوئی راستہ ضرور ہوتا کہ میں اس سے بچ جاتی۔ میں نے کبھی اس بارے میں سوچا ہی نہیں۔ میں نے شادی اس لیے کی تھی کہ میں اپنے آپ کو پاک رکھوں، لیکن پھر میں نے اس لیے تھی کہ بیٹی کے شوہر ساتھ آزماؤں تاکہ زیادہ لطف آئے۔ میں نے کیوں نہیں کہا الحمدللہ اپنے شوہر پر راضی رہوں، چاہے وہ مجھے پوری طرح مطمئن نہ کرتا ہو؟ چاہے میں نے کیوں نہیں سوچا کہ سب کچھ ٹھیک ہے؟ اب میں نہیں جانتی کہ رب مجھے معاف کرے گا یا نہیں۔ اے لوگوں، اپنی خواہشات اور شہوات کے آگے مت جھکنا، اس سے آسان یا عام نہ سمجھنا، یہ نہ کہنا کہ دوسرے لوگ بھی کرتے ہیں۔ تم نہیں جانتے
کہ ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے اور رب ان کے ساتھ کیا کرے گا، تمہیں بیدار ہونا چاہیے اس سے پہلے کہ بڑی مصیبت آ جائے۔ کاش میں نے یہ سب نہ کیا ہوتا، لیکن کاش سے گھر آباد نہیں ہوتا۔ اب میں نہیں جانتی کہ مجھے سزا ملے گی یا جیل جاؤں گی۔ مقدمہ ابھی چل رہا ہے، لیکن میرے دل میں خود کو کوڑے مارنے کا احساس ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ میں بغیر سزا کے ہی سزا پا رہی ہوں۔ جب میں سوچتی ہوں کہ میں رب کے سامنے کھڑی ہوں گی اور یہ بھاری بوجھ اٹھائے ہوئے، تو مجھے خوف آتا ہے۔ میں نے استغفار نہیں کیا، میں نے رب کو یاد نہیں کیا، میں نے شیطان سے پناہ نہیں مانگی، میں نے 2 رکعت نماز نہیں پڑھی کہ میں پرسکون ہو جاؤں۔ میں نے کیوں نہیں کیا؟ ہم کیوں شیطان کو اپنے اوپر غالب آنے دیتے ہیں؟ ہم کیوں اپنی خواہشات پر شیطان کو فتح دیتے ہیں؟ ہم کوئی برا خیال آئے تو شرم محسوس کرو، رب سے مانگو، مدد مانگو، کثرت سے استغفار کرو، نماز پڑھو، استغفار کرو جب تک وہ خیالات دماغ سے نکل نہ جائیں۔ کوئی نہیں جانتا کہ کل ہمارے لیے کیا چھپا ہے۔ ایک لمحے میں جرم ہو جاتا ہے، ایک لمحے میں گناہ کا بیج بو دیا جاتا ہے۔ یہ سب شیطان کے ایک خیال سے شروع ہوتا ہے۔ تم خود کو محسوس نہیں کرتے جب تک کہ تم گندگی میں نہ پھنس جاؤ، لیکن اگر تم نے وقت پر بریک لگا دی تو یقین کرو تم ہی جیتو گے۔ رب نے تم نے وقت پر بریک لگا دی، یقین تم ہی جیتو گے۔ رب نے ہمیں ہو چاہے خوشی ہو، چاہے میں ہماری بھلائی ہے، چاہے وہ پردہ ہو، چاہے دنیاوی قانون ہو، اے رب ہمیں ہر برائی اور ہر برے کام سے بچا۔ یہ تھی آج کی کہانی۔ میں دل سے دعا کرتی ہوں کہ یہ کہانی تمہیں پسند آئی ہو اور اس سے تمہیں کچھ نہ کچھ سبق ضرور ملا ہو۔ رب ہم سب کی حفاظت کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔